کہ مومنین بے شک آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ شریعت مطہرہ ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کسی اور نسبت کو بنانے کے بجائے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے بھائی بنایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے اس دیوار کی مانند ہے، عمارت کی طرح ہے۔ یشدہ بعضہ بعضا، جس کے بعض اینٹیں بعض سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ آخر اس کے ملی ہوئے ہونے میں کیا دقت ہے اور کیا فائدے ہیں؟ جب تک یہ در و دیوار آپس میں ایک دوسرے اینٹوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ عمارت مضبوط شمار کی جاتی ہے، مگر جو ہی اس کے درمیان سے، اس کے دیواروں کے درمیان سے اینٹوں کو نکالا جاتا ہے وہ دیواریں کمزور محسوس ہونے لگتی ہیں۔ وہ دیوار اب اس قدر نہیں ہو سکتی کہ اس پر زیادہ بوجھ دیا جا سکے۔ یہی حال مومنین کا ہے۔ جب وہ مومن آپس میں دوسرے بھائی سے اس قدر ملا ہوا ہوتا ہے تو اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کی قوت بلند ہوتی ہے، وہ ایک عظیم المثال ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان سے تفرقہ کرنے لگے، جب مسلمان آپس میں نفرتیں کرنے لگے، جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے تو مسلمانوں کا معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، مسلمان ذلت کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ جو مسلمان قوم کبھی اپنی اجتماعیت کی بنیاد پر، جو مسلمان قوم کبھی اپنے معاشرے کی بنیاد پر سر بلند کر کے چلا کرتا تھا، اس قوم کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے راہ پر تو ذلت و خوار کی چال چلتا ہے، جب وہ زندگی گزارتا ہے تو ذلت و خوار کی زندگی گزارتا ہے، جب وہ کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ذلیل ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ انسان جب اس کا کوئی دوسرا بھائی تکلیف میں ہوتا ہے تو مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنا سمجھتا ہے۔ جس طریقے سے اس کا بھائی بے چین ہوتا ہے ایسے ہی یہ بے چین ہونے لگتا ہے۔ جب اس کا بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے یہ اپنے آپ کو مصیبت زدہ سمجھنے لگتا ہے، تب جا کر کے یہ معاشرہ قوت پاتا ہے، تب جا کر کے اس معاشرے کے لیے عزت ملتی ہے۔ مگر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی نہ رہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے نہ رہے، مسلمان آپس میں ایک دوسروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے نہ رہے۔ اگر کوئی مسلمان کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کا فائدہ اٹھا کر کے ہم لوگوں کو ورگلاتے ہیں، تم فلاں کے متبع و پیروکار ہو، سنو اس کی یہ حالتیں ہیں، سنو اس کے یہ عیب ہے، اس عیب کے باوجود تم اس کی کس طریقے سے متبع بن رہے ہو، اس عیب کے باوجود تم اس کی کس طریقے سے پیروی کر رہے ہو، جبکہ یہ ہونا چاہیے کہ سرداری تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے نہ کہ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کسی بندے کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ہم اس چیز کو بھول گئے، ہم مسلمانوں کے حقوق کو بھول گئے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو سیدنا عمرو بن عاص سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمرو بن عاص سے کہا تھا کیف بکم زمان، تمہارے ساتھ زمانے کا کیا حال ہے، تمہارے ساتھ معاشرے کا کیا حال ہے؟ آپ ساکت و جامد رہے، آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا جس دور میں اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، آپ کے مابین صرف برے لوگ رہ جائیں گے، اور وہ برے لوگ کیا کریں گے؟ وہ عہد و پیمان کو توڑتے پھریں گے، امانتوں میں خیانت کریں گے، اور جب اس کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان میں عذاب ڈال دے گا۔
اور جب اللہ تعالیٰ عذاب ڈالے گا وہ عذاب کس چیز کا ہوگا؟ ذرا ملاحظہ کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا۔ اللہ رب العزت اس بندے پر عذاب نازل کرے گا اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، مومنین آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگیں گے، مومنین آپس میں ایک دوسرے سے تنفر کرنے لگیں گے، مومنین آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرنے لگیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ کسی دوسرے مومن بھائی کو ہنستا کھلتا نہیں دیکھ سکتے، اگر آپ کسی مومن بھائی کو اچھے نظر سے نہیں دیکھ سکتے، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آپ پر عذاب نازل کی گئی ہے۔ ذرا اور آگے چلیں، سیدنا ابو داؤد رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل قوم جو بڑی خوشحال ہوا کرتی تھی، اپنے نبی کی متبع و پیروکار تھی، اپنے نبی کے فرامین پر عمل پیرا رہتی، جب بھی ان کے نبی کا کوئی فرمان آتا وہ لپک کر آگے بڑھتے، اور آگے بڑھتے ہی نہیں بلکہ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زندگی کا نمونہ بھی بنا لیا کرتے تھے۔ مگر اس قوم میں سب سے پہلے جو برائی داخل ہوئی، اس قوم میں سب سے پہلے جس برائی نے جنم لیا تھا وہ برائی کچھ اور نہیں تھا، وہ برائی یہ تھا کہ وہ قوم آپس میں مسلمانوں کی، یعنی وہ قوم اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا چھوڑ گئے۔ جب وہ کسی بھائی کو برائی کرتا ہوا دیکھتے تو کہتے اے اللہ کے بندے تو ڈر اس سے، یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک دن منع کیا مگر جب دوسرا دن ہوتا تو پھر اسی بھائی کے ساتھ کھاتا پیتا اس کی مجلسوں میں بیٹھتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل کے دل میں ایک دوسرے کے دلوں کے لیے نفرت ڈال دی، اور یہاں تک کہ وہ خونریزیوں میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ وہ آپس میں لڑ بھیڑے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیلیوں میں خونریزیاں ہونے لگی اور وہ تہو تیگ ہو گئے۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، اے میرے قوم کے لوگوں، اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ، اگر آپ مومنین بھائیوں کے ساتھ اپنا رشتہ بھائی چارہ والا نہ رکھو گے تو آپ پر بھی اللہ عذاب کو مسلط کر دے گا، آپ پر بھی اللہ رب العزت عذاب ڈال دے گا، اور پھر آپ کسی راہ پہ نہ رہو گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر بھائی کا کام کیا ہے؟ ایک بھائی کا کام دوسرے بھائی پر کیا ہے؟ ایک بھائی کا حق دوسرے بھائی پر کیا ہے؟ آپس میں مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ اقرار کر رہے ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور مقرب بندے ہیں، پھر اس مومن پر ہمارا کیا حق ہے؟ ذرا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے دوسرے مومن پر حق کو جب شمار فرمایا تو فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ آپ اگر مومن کو بھائی سمجھتے ہو، اگر ایک مومن آپ کا بھائی ہے، اگر مومنین کی یہ جماعت آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو سنو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ بھائی تمہارا ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اگر ظالم ہو تو اسے ظلم کرنے سے روک دو، اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو تاکہ ظالم اس پر ظلم نہ کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی جنم نہیں لے رہی ہے کہ ہم ظالموں کی مدد کرتے ہیں لیکن مظلوم کی مدد نہیں کرتے، ظالموں کی مدد کرتے ہیں ظلم کرنے میں، مظلوم کی مدد نہیں کرتے ہیں ظالم کو روک کر کے؟ یہ ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے۔ جو ہی یہ آتا پھرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم، کہ کوئی بھی قوم ہلاک نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اپنے آپ میں برائی کو جنم دینے لگے۔ آپ اگر کسی ظالم و مظلوم کو نہیں روکتے تو یقین جانو کہ آپ نے اپنے اندر برائیوں کو جنم دے دیا ہے، اور آپ جب برائی کو جنم دے دو گے تو اللہ وحدہ لا شریک آپ کو ہلاک کر دے گا، اللہ رب العزت آپ کو غارت کرے گا، اللہ رب العزت آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں بنائے گا بلکہ آپ کا مسویٰ، آپ کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ آپ ذرا یہی اور آگے چلے، مومنین کا کام ایک دوسرے مومن کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہے، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ مومنین کا کام ہے۔
ذرا ہم اپنی ذات میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں، اپنی سوسائٹی میں اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ کیا ہم مومنین کو کبھی برائیوں سے روکتے؟ کیا ہم مومنین کو کبھی نیکیوں کی دعوت دیتے؟ سیدنا، اس سے پہلے کہ میں اس پر اور کچھ روشنی ڈالوں، ذرا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کو یاد کرتے ہیں۔ آپ ایسے ہی ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں حمد و ثنا کے بعد، انتم تقرؤون هذه الآیہ وتدعون غیر موضعہ، کہ آپ لوگ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہو، اور جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہو تو اس آیت کو صحیح مفہوم پر نہیں رکھتے، اس آیت کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی تم نہیں کرتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تمہارے اوپر تمہارا نفس ہے، تمہیں کوئی ضرر نہ دے گا گمراہوں کا، تمہیں کوئی ضرر نہ دے گا وہ شخص جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم راستے پر ہو، جبکہ تم صحیح ٹھکانے پر ہو۔ ذرا اندازہ لگائیں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں برائی وہ کر رہا ہے جزا وہ کاٹے گا، برائی وہ کر رہا ہے اللہ عذاب اسے دے گا، برائی وہ کر رہا ہے حساب اسے دینا ہوگا، میں تو برائی نہیں کر رہا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کے سامنے جاؤں اور اسے روکوں۔ یہی چیز، یہ عموم بلوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف پھیل رہی تھی۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر سیدنا ابو بکر حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ جب کوئی قوم برائیوں میں ڈوب جائے اور دوسری قوم اس بات پر قادر ہو کہ وہ اسے برائیوں سے روکے، اگر وہ قوم برائیوں سے نہیں روکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام پر عذاب کو نازل فرما دے گا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، آپ کے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے لوگ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، مگر آپ کی جرأت نہیں ہوتی کہ آپ اسے روک دیں، آپ اتنی ہمت نہیں کرتے کہ آپ اسے روک دیں۔ صرف کس بنیاد پر؟ اگر میں روکنے گیا کہیں مجھے برا بھلا نہ کہہ دے، میں روکنے گیا کہیں لوگ میری طرف نہ آ جائیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے تجھے مامور کیا ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے۔ تم اللہ کے بندے ہو، مخلوق کے بندے نہیں۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر عمل کرنا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ اس طریقے سے لوگوں کو برائی کرتے ہوئے چھوڑ دو گے، اسے برائیوں سے نہ روکو گے، نیکیوں کی دعوت نہ دو گے، نمازوں کی طرف نہ بلاؤ گے، شراب نوشی کرنے والوں کو شراب پیتے چھوڑ دو گے، تو یاد رکھو کہ آپ میں سے ہر ایک مسئول ہے، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ بعض وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں، بعض وہ ہیں جو پوری قوم کے ذمہ دار ہیں، بعض وہ ہیں جو پورے ملک کے ذمہ دار ہیں، بعض وہ ہیں جو پوری دنیا کے ذمہ دار ہیں۔ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے اپنے گھر کی اصلاح کی تو اپنے گھر میں اصلاح کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے قوم کی اصلاح کی تو قوم کی اصلاح کریں۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے محلے کو سدھاریں تو آپ پر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کو سدھاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے حوالے سے کہ سب سے بدترین زمانہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ آج وہ دور آ چکا ہے جب ہمارے سامنے برائیاں انجام دی جاتی ہیں مگر ہم برائیوں کو نہیں روکتے، ہمارے سامنے جو ہے نیکیوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں اور ہم انہیں نیکیوں کی طرف گامزن نہیں کرتے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کا گاؤں شراب نوشیوں میں ملوث نہیں، کیا آپ کا گاؤں تارک صلاۃ یعنی نماز چھوڑنے والوں کی جماعت نہیں؟ آپ کے گاؤں میں نماز چھوڑنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے، آپ کے گاؤں میں شراب پینے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے، آپ کے گاؤں میں جوا کھیلنے والوں کی بڑی جماعت ہے۔ آپ انہیں روک سکتے ہو، روکو، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی گھر کا فرد ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں لگام لگائیں گے انشاءاللہ یہ برائیاں ختم ہوگی۔ آپ اگر اپنی پڑوسی کو دیکھتے ہو برائی کرتے ہوئے تو آپ انہیں کہو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس چیز کو روا نہ رکھا ہے، تم اپنی ان برائیوں سے رک جاؤ
تاکہ تم اس گاؤں کو ہونے والے عذاب سے بچا سکو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم اپنے بھائی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر برائی کو نہ روکیں تو اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ تأمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔